فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے براہ راست بندہ حقیر احمد حسین زمائری آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں. ایام نزول قرآن ہے. نزول قرآن کے سلسلے میں میں آپ تمام دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام سننے والے سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. اور شب جمعہ ہے، شب زیارتی ابا عبداللہ الحسین. آپ سب کے لیے کریمہ اہل بیت کے حرم میں ہم دعا گو ہیں. جن لوگوں نے دنیا کے گوشہ و کنار سے مختلف جگہوں سے دعا کی التماس کی ہے، آپ سب کے حق میں ہم دعا گو بھی ہیں اور انشاءاللہ نائب الزیارہ بھی ہوں گے. ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان چونکہ بندگی کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور خدا سے راز و نیاز کرنے کا مہینہ ہے. خدا کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے. ویسے تو ہمارے ائمہ علیہم السلام اور ہمارے بزرگان علماء نے یہ تاکید کی ہے کہ ہمیشہ خدا کا شکر کریں، چونکہ خدا نے جو آپ کو اور ہمیں جو نعمات عطا کی ہے، نعمتیں جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں. جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. آپ دیکھیں، ہماری سلامتی، یہ تندرستی اور صحت و سلامتی کے ساتھ اس مقدس مہینے سے ہماری ملاقات اور اس میں روزہ رکھنے کی جو خداوند متعال نے ہمیں توفیق عطا کی اور عبادتیں، راز و نیاز کرنے کی جو مہلت اور جو توفیق خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں ان سب پہ خدا کا شکر بجا لانا چاہیے. اور بالخصوص خداوند متعال کی جانب سے اس مقدس مہینے میں خداوند رحمان و رحیم نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے، اس پر بھی ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. ناظرین کرام، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے. شکر کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے نعمات میں اضافہ ہو جائیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو خداوند متعال نے اس کو نعمتیں عطا کی ہے اس میں اضافہ ہو جائیں، تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یہ ارشاد فرما رہا ہے، جب تمہارے پاس خداوند عالم کی نعمتیں آئیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تمہاری نعمت میں اضافہ ہو جائیں تو خدا کا شکر بجا لائیں. خدائے رحمان و رحیم کا جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہے اس پہ شکر بجا لائیں تاکہ تمہاری نعمت میں اضافہ ہو جائیں. اور جو شخص
کفران نعمت کرتے ہوئے خداوند متعال کا شکر بجا نہیں لاتے، جو انسان جن نعمتوں پر، جو نعمتیں خداوند متعال نے عطا کیے ہیں اس پہ اگر کفران نعمت کریں تو خداوند متعال اس سے جو نعمتیں اسے دی ہے اس میں اس کو چھینتا ہے اور اس نعمت میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ جو نعمتیں اس کو عطا کی ہے کفران نعمت کی وجہ سے وہ نعمتیں بھی اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب اہل علم ہیں، اس مقدس مہینے میں علماء ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ جو رزق و روزی اس مقدس مہینے میں افطاری کے سلسلے میں، سحری کے سلسلے میں جو ہمارے دسترخوانوں پہ کئی اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، کئی نعمتیں خدا کی جو ہے نعمتوں سے فراوان، اور خدا کی نعمتیں فراوان ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں، کہ ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اس مقدس مہینے میں انفاق بھی ایک بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی غریب و غربا، فقراء و مساکین کا خیال رکھنا، کہ انفاق کریں۔ جو بھوکے اور پیاسے ہیں، جو غریب ہیں، جو بے بس ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کا بھی خیال رکھا جائے، چاہے وہ ایک خرمے سے ہی کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ روایتوں میں یہ بات آئی ہے، جو شخص خلوص سے قربتاً اللہ، خدا کی خوشنودی کے لیے قربتاً اللہ کسی غریب کو، کسی تنگدست انسان کو، کسی ناچار انسان کو، کسی یتیم کو ایک خرمہ اگر دے دیں تو اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی خلوص سے ایک گلاس پانی پلا دیں، ایک شربت پلا دیں، تو بھی اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ناظرین کرام، بہت سارے اعمال ہیں اس مقدس مہینے میں، کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب، جسے ہمارے بزرگان معصومین علیہم السلام کی روایتوں میں یہ بات آئی ہے، جو شخص اس مقدس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کریں، دوسرے مہینوں میں پورے کے پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب خداوند متعال اس کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آپ سب نے دور و دراز دنیا کے مختلف جگہوں سے دعا کی التماس کر رہے ہیں، کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یہ ہماری عبادتیں اور جو ہماری بندگی، ہماری راز و نیاز انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور جو کل بھی آپ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا، ہر دعا، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کے بھی مشاکل ہو، آپ خدا سے ان مشکلات کے حل کے لیے ضرور دعا فرمائیں، لیکن ایک دعا کرنا نہ بھولیے ناظرین کرام۔ منجی عالم بشریت، حجت دوراں، وارث حقیقی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے، کیونکہ تمام، کل جو ہے مہمان عزیز قبلہ صاحب نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تمام مشکلات اور تمام مسائل کا حل امام کے ظہور میں پوشیدہ ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے، تمام پریشانیاں حل ہوں گے، تمام مسائل، تمام مومنین و مومنات کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو ان ایام میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے حوالے سے دعا کرنا نہ بھولیے۔ اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کے حوالے سے، کیونکہ بہت تاکید کی گئی ہے قرآن میں تدبر کے حوالے سے، قرآن کو صرف پڑھ کے ختم کرنا نہیں، بلکہ قرآن میں تدبر اور قرآن میں غور و فکر اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ قرآن کو ہمیشہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کوشش کریں ہمیشہ باوضو قرآن کی تلاوت فرمائیں، ہمیشہ روب قبلہ ہو کے قرآن کی تلاوت فرمائیں، تاکہ آپ کو قرآن کے جو ہے معنویات سے زیادہ آپ استفادہ کر سکیں اور قرآن سے زیادہ آپ مستفید ہو سکیں۔ تو ناظرین کرام، میرے ساتھ چونکہ ایک بہترین عالم دین جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر سیفی صاحب، جو کہ حوزہ علمیہ قم کے انتہائی ایک برجستہ نام ہے اور ایک انتہائی بہت بڑا محقق اور بہترین استاد بھی ہیں، تو میں چاہوں گا علماء کی موجودگی میں زیادہ ہمیں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، ہم زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو میں قبلہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ سیفی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ سیفی صاحب آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اس پروگرام میں، انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو بھی، سب کی عبادات قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ اس پروگرام کے لیے آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، قبلہ آپ کا مشکور و ممنون ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تو ناظرین کرام، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر سیفی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کل بھی یہ میں عرض کر رہا تھا، خاص طور پہ مہدویت کے حوالے سے تحقیق اور مہدیویت کے حوالے سے تحقیق میں ایک عمر گزاری ہے قبلہ علی اصغر سیفی صاحب نے۔ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے، کہ آپ ناظرین سے بھی گزارش ہے قبلہ صاحب سے زیادہ استفادہ فرمائیں۔ تو میں چاہوں گا، چونکہ کل جو ہے جمعہ ہے قبلہ سیفی صاحب، اور یوم القدس کا جو ہے آخری ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو اس جمعے کو عالم اسلام، تمام مسلمانان عالم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے مختلف اسلامی ممالکوں میں احتجاجی ریلیاں نکالتے ہیں، اور فلسطین کی آزادی کے لیے، قدس کی آزادی کے لیے لوگ جو ہے یقیناً جلوسیں نکالتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں۔ تو میں آج قدس کے حوالے سے قبلہ صاحب سے استفادہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ آغا قبلہ سیفی صاحب سے مستفید ہو۔ قبلہ صاحب کے خدمت میں ایک سوال جو ہے رکھتا ہوں قبلہ صاحب، آغا سیفی صاحب، کہ چونکہ قدس ہے، کل جو ہے اس ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو اب ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے اور یہ فرمائیے کہ آیا یہ یوم القدس کا جو ہے کوئی ربط امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کوئی ربط ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو ذرا روشنی ڈالیں اس بات پہ تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تمام روایات جو شیعہ سنی کتابوں میں ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ قدس کو اصل میں آزاد امام مہدی اور ان کے ناصروں نے کروانا ہے۔ یہ قدس جو ہم دیکھ رہے ہیں جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ تا زماں ظہور اسی طرح ہے۔ یہی صہیونیت، یہی یہودی ظالم جو ہیں مختلف بہانوں سے اس پر قبضہ کریں گے، اگر درمیان میں قبضہ ٹوٹے گا پھر بھی کریں گے، بالاخر یہ انہی لوگوں کے اختیار میں ہے۔ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اور مکہ سے ان کے ظہور کا آغاز ہوگا، تو سب پہلی جنگ تو سفیانی سے ہے۔ سفیانی یہ وہ شخص ہے جو بنی امیہ کی حکومت کا علمبردار ہوگا اور دشمن مکتب اہل بیت ہوگا، بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوگا۔ اس کے قبضے میں سوریہ، فلسطین، اردن، عراق، حجاز تک کی پٹی اس کے اختیار میں ہوگی۔ تو اس کو عبرتناک شکست دینے کے بعد امام اور ان کے انصار جو ہیں وہ قدس کی طرف آئیں گے، اور بڑی خطرناک جنگ ہوگی جسے یہودی مسیحی اپنی کتابوں میں ارمگڈون کے عنوان سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور سابقہ جو امریکی صدر تھا بش، اس نے بھی اسی جنگ کا اپنی سپیچ میں ذکر کیا تھا کہ ہم ارمگڈون کی وجہ سے اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، کہ ہمارا ایک مشرقی رہنما سے وہاں جنگ ہونی ہے۔ اس کو ہماری کتابوں میں جنگ کرکیسیہ کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی کہ اس جنگ کے آخر میں امام مہدی اور ان کے ناصر جو ہیں یہ اسی ظالم صہیونیت سے ٹکرائیں گے اور اس کے قبضے سے
قبلہ اول کو چھڑائیں گے اور یہ بے پناہ ظالم یہودی مارے جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے ان کو مولا جو ہے وہ غار انطاکیہ سے اصلی تورات کی جو تختیاں ہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ نکالی جائیں گی، اور مولا ان کو دکھائیں گے کہ دیکھو اس میں آخری پیغمبر کہ جو میرے جد ہیں اور آخری منجی جو میں ہوں، میری نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو ان نشانیوں کو دے کر، چونکہ وہ عبرانی زبان میں ہیں اور یہودی ابھی بھی عبرانی زبان ان کے اندر محفوظ ہے اور اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں، تو وہ جب اصلی تورات کو پڑھیں گے تو پھر انہیں جو ہے وہ حقائق کا علم ہوگا اور وہ پھر اسلام پر ایمان لائیں گے۔ یہودی بے پناہ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، اچھا یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور جب مولا اور ان کی افواج بیت المقدس میں داخل ہوں گی تو اس وقت جو ہے وقت ہوگا نماز کا، صفیں لگ جائیں گی۔ اب یہاں شیعہ سنی روایات یہی کہتی ہیں۔ پھر آسمان چہارم سے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، یہ وہ وقت ہے۔ بیت قدس کا مولا امام زمان سے کتنا ربط ہے، اور ساتھ حضرت عیسیٰ سے بھی ربط ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور مولا دنیا کو کہیں گے کہ یہ شخص، یہ ہستی جو آسمان سے آئے ہیں، یہ مریم کے فرزند عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور یہ تو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں، اور ہماری کتابوں میں کہ پیغمبر نے ایک دفعہ بڑے فخر سے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، اے مسلمانوں تم کیا محسوس کرتے ہو کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، لیکن اس کا جو امیر ہوگا، اس کا جو قائد ہوگا وہ میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے فرزند مریم، آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، آئیے آپ امام، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے میں تو آیا ہوں اس لیے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ بے شک، واہ۔ تو یہ تو شیعہ مکتب کی حقانیت ہے کہ جن کا 12واں امام اتنی عظمت کا مالک ہے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھتے ہیں، تو پہلے امام کی کیا عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہمارے مکتب کی حقانیت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نماز بھی پڑھیں گے اور امام مہدی کے نمائندے بن کر دنیا عیسائیت کو تبلیغ کریں گے اسلام کی، اور عیسائی لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ بے شک۔ تو اب یہ جو قدس کا ہم دن مناتے ہیں تو اصل میں یہ امام زمانہ سے بیعت کا دن ہے۔ اصل میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا یہ آپ نے آزاد کرنا ہے، لیکن ہم حاضر ہیں آپ کی نصرت کے لیے۔ بے شک۔ تو المیہ ہمارا یہ ہے، اب ناظرین بھی سن رہے ہیں، کس وقت پوری دنیا میں مختلف شیعہ تنظیمیں دھڑے یہ دن مناتے ہیں، لیکن ایک چیز کا جو فقدان نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ہستی نے آزاد کروانا اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، غفلت ہے۔ بے شک۔ ابھی آپ پاکستان، انڈیا، امریکہ، پوری دنیا میں دیکھیں گے یہ دن منایا جائے گا، اور ہماری مختلف شیعہ تنظیمیں اس کو منائیں گی۔ ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رنگ برنگے پرچم ان کے ہوتے ہیں، مختلف پوسٹر ہوتے ہیں، مختلف قائدین کی تصویریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ان کا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ مثلا ایک تنظیم علیحدہ منا رہی ہے، دوسری علیحدہ، تیسری علیحدہ، آپس میں اکٹھے ہو کے بھی نہیں مناتے۔ ایک تو یہ بہت بڑا ہمارے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دوسرا جس ہستی نے اسے آزاد کروانا ہے ان ظالموں کے تسلط سے، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ بہت اچھا۔ یہ ہماری شیعہ قوم کا المیہ کہ ہم نے اپنے وقت کے حی و حاضر امام کو نیمہ شعبان مثال میں ایک دن رکھا ہے ان کے ذکر کا، کہ جس کو ہر روز ذکر ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور ہمارا کوئی دن، کوئی مناسبت ایسی نہیں ہے کہ جو مولا کے ذکر سے خالی ہو۔ مولا کا ذکر تو یہی یوم جمعہ جو ہے، ہر جمعہ امام زمانہ کا ہے۔ یہ تو ہماری روایت کہتی ہیں کہ مولا خود یوم جمعہ پیدا ہوئے، جمعہ کا دن جو ہے وہ کیوں مولا امام زمانہ کے ساتھ خاص ہے؟ ایک تو امام کی ولادت جمعہ کے دن ہے، اور دوسرا امام کا ظہور جمعہ کے دن ہے۔ یہ تو ان کی زیارت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ حاضر یوم الجمعہ کہ جس کے اندر المتوقع ظہورک، یہ روایت میں ہے اور زیارت میں ہے کہ جس میں آپ کا ظہور متوقع جو ہے وہ یوم جمعہ ہے، اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں فرج ہے مومنین کے لیے۔ مومنین اس دن ظالموں کے تسلط سے آزاد ہوں گے، دنیا کے مستضعفین، دنیا کے مظلومین جو ہے۔ تو یہی فلسطین، یہی قدس جو ہے یہ آزاد ہوگا۔ امام زمانہ اور ان کے ناصرین اپنی جانیں دیں گے اور ان ظالموں کے تسلط سے اس کو آزاد کروائیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا قدس منانے کا جو ہدف ہے، اور جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنت حسنہ شروع کی ہے،
وہ اسی لیے شروع کی تھی کہ اصل میں ہم ایک تو اس دن کو باہمی اتفاق اور یکجہتی سے منائیں اور حتیٰ کہ دیگر مسلمان مکاتب کو بھی شریک کریں تاکہ دنیا اسلام دشمنان اسلام کا مد مقابل ایک متحدہ طاقت بنے. بے شک. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ دن بھی امام کے ظہور کا پیش خیمہ ہو کہ اس دن ہم اپنی اتحاد اور ہمدلی سے اپنے امام سے بیعت کریں گے تو یہ مومنین کی مولا کے حوالے سے معرفت کو بڑھائے گا، ان کے ذکر کو بڑھائے گا، ان کی توجہ کو بڑھائے گا کہ یہ دن بھی جو ہے وہ امام کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہوگا، ان کے ساتھ بیعت کرنے کا اور مولا کو پکارنے کا. لیکن آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی تو بات ہے کہ ہم شیعہ لوگ ہی اسے مناتے ہیں، ہم اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اتنی پھوٹ ہے. بے شک. ہماری ہر تنظیم اپنا علیحدہ علیحدہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑا جلوس کا لے کے جا رہی ہے. یہ تماشا آپ کل دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ اس دن میں ہم وحدت مومنین کو بھی قائم نہیں کر سکے. اور یہ رنگ برنگے مختلف پرچم بنے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے پوسٹر اور مختلف قسم کے قائدین کی تصویریں. کاش ایسا ہوتا کہ ہماری ملت تشیع غازی عباس کا علم اٹھاتی سبحان اللہ. کہ اس علم کے ہوتے ہوئے میں کسی پرچم کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیا ہمیں ضرورت ہے؟ بے شک. کسی پرچم کی ضرورت نہیں ہے. ہم شیعہ قوم کا ایک علم کافی ہے ہمارے لیے جس کے اندر ساری قوم آنے کو تیار ہے. سبحان اللہ. سارے لوگ. ہو سکتا ہے کوئی کسی عالم کا دشمن ہو، کسی مرجع کو نہ مانتا ہو، لیکن غازی کے علم کا احترام سب کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان تو میں تو تمام اپنی شیعہ تنظیموں کو اور ان کے قائدین کو اور سب سے جو اپیل مختلف کرتے ہیں. دھڑے ہیں جزاک اللہ. ان کو میں یہ ایک ان کا چھوٹا بھائی، ایک حقیر سا آدمی ہوں، ایک میسج دیتا ہوں کہ آپ یہ رنگ برنگے پرچم پھینکیں، مولا غازی عباس کا علم اٹھائیں اور اس دن کا آغاز غازی عباس کے علم کے سائے تلے سے کریں بے شک. اور ساری تنظیمیں اس دن اکٹھی ہوں اور اتفاق اور ہمدلی کا مظاہرہ کریں اور مل کے اس دن کو منائیں. بعض لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ تنظیموں کی بات کیوں کرتے ہیں، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی مختلف تنظیمیں بنانے کا مخالف نہیں ہوں. بناؤ، لیکن تنظیمیں بناؤ لوگوں کے کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت جو المیہ ہے وہ یہ بے ہے شک یہی ہے کہ اب کوئی بھی نئی تنظیم بنتی ہے تو وہ ہمارے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک ایک گھر میں لوگ تقسیم ہو گئے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تنظیم ملت تشیع کے رفاعی کام سنبھالتی، ایک تنظیم سیاسی کام سنبھالتی، ایک تنظیم علمی کام سنبھالتی، ایک تنظیم دینی کام سنبھالتی. لیکن سارے تسبیح کے دانوں کی طرح یوسف زہرا کے ہاتھ میں متحد ہوتے، ایک امت ہوتی، امت واحدہ ہوتی. بے شک. کبھی آپ نے سوچا، ہم نے سوچا کہ مولا کی غیبت کیوں تلانی ہو رہی ہے؟ یہ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا ایک شکوہ ہے کہ انہوں نے 1200 سال پہلے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو ایک خط لکھا تھا. یہ توقیع موجود ہے ہماری کتابوں میں، غیبت نعمانی، خود کمال الدین میں، ہماری بہار الانوار میں یہ مولا کا فرمان موجود ہے، احتجاج میں بھی. امام نے فرمایا تھا کہ اے شیخ مفید، کاش ہمارے شیعہ اگر ہم سے کیا ہوا وعدہ آپس میں ہمدلی کے ساتھ اکٹھے ہو کے ہمدلی کے ساتھ پورا کرتے تو میرے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، چاند لحظے بھی تاخیر نہ ہوتی. سبحان اللہ. میرے ظہور کو تم لوگوں کے افتراق نے روکا ہوا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یعنی آج اگر کوئی پوچھے امام مہدی سلام اللہ علیہ یوسف زہرا کیوں ظہور نہیں فرماتے، تو یہ سوال خود ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم خود کیوں نہیں متحد ہوتے. چونکہ امام کو متحد ملت کی ضرورت ہے جو دشمنان اسلام کے سامنے متحد ہو. اور جب ہم اب چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ تنازعوں کا شکار ہیں، اختلافات کا شکار ہیں، ہم کوئی چھوٹا سا مسئلہ ایک قدس کا دن ہے اس کو اتحاد سے حل کرنے کو تیار نہیں، کل مہدی زہرا کی مدد ہم اتحاد سے کریں گے. بے شک. وہ تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے مولا علی جب جنگ صفین کے لیے گئے تو شیعوں میں پھوٹ پڑ گئی. کیوں پھوٹ پڑ گئی؟ چونکہ معرفت نہیں تھی اپنے امام کی، بصیرت نہیں تھی، وقت کی نزاکت کو احساس نہیں کیا گیا.
آج بھی ہم لوگوں کو جس طرح مولا کی معرفت ہونی چاہیے نہیں ہے، جس طرح بصیرت ہونی چاہیے نہیں ہے، آپس میں چھوٹے چھوٹے تنازعوں کا ہم شکار ہیں۔ ایک شہر کے اندر آپ کسی ایک محلے میں چلے جائیں، وہاں اتنی شیعہ انجمنیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ہم تو عالمی سطح کی بات کر رہے ہیں، تو لہذا میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کو ایک چھوٹا سا میسج یہی دوں گا کہ کل بڑا عظیم دن ہے، اور یہ دنیا بھر کے جو مظلومین ہیں ان کی حمایت کا دن ہے۔ فلسطین کی حمایت جو ہے وہ نشان ہے دنیا بھر کے مظلومین کی حمایت۔ اس دن کو منائیں، لیکن آپس میں متحد ہو کے منائیں، ہم دلی کے ساتھ منائیں، اور امام زمانہ سے بیعت کر کے منائیں، اور مولا کو کہیں کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے قدس کو آزاد کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کی ہمراہی کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے ذکر سے شروع کریں گے تو یہ ہمارے پروگرام متبرک بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کی برکات ہمیں بھی شامل حال ہوں گی۔ سبحان اللہ قبلہ، جزاک اللہ خیرا جزا۔ ناظرین کرام، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علی اصغر سیفی صاحب انتہائی ظریف نکات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اور یقیناً بہت ضروری ہے ناظرین و سامعین کرام کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا خوب قبلہ صاحب نے فرمایا کہ پرچم غازی کے سائے میں ہم سب اکٹھے ہو کے، سب ایک ہو کے یہ اگر جلوس نکالیں، یہ ریلیاں نکالیں تو کتنا خوبصورت ہوگا، اور یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی ہم سے یقیناً خوش ہوں گے۔ تو یہ بہت ایک بہترین نقطہ جو قبلہ صاحب نے اس کی طرف جو ہے آپ تمام ناظرین اور ہم سب کو ہماری توجہات کو مبذول کرائے۔ بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ تو ناظرین کرام، میں جو ہے قبلہ صاحب آپ کی اجازت سے ذرا کالون کی طرف میں جانا چاہوں گا، کیونکہ دنیا کے کونے کونے سے مختلف جو ہے کالیں بھی آ رہی ہے، اور دعا کی التماس ہے۔ کسی کو اس موضوع کے متعلق بھی اگر ناظرین کرام اگر کوئی سوال ہو یا کوئی شرعی حوالے سے کوئی سوال ہو تو قبلہ صاحب سے آپ جو ہے سوالات بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں کالوں کی طرف چلتا ہوں جی قبلہ، میں بسم اللہ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیفی صاحب، تو یقیناً قدس کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرمائی، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ تو میں کال لیتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرا سوال آپ سے میں کرنے جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ حضور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اچھا، میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ جی۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ بتائیے یوم قدس کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے ابھی، حضور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام انیس حیدر ہے، انیس حیدر، اور میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ انیس حیدر نام ہے میرا، اور نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال یوم قدس کے بارے میں میرا یہ سوال تھا، وہ یہ ہے کہ یوم قدس جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہماری زندگی میں امام خمینی نے یہ یوم قدس کا سلسلہ شروع کیا تھا آخری جمعے میں۔ تو یہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ اس سے پہلے جو ہمارے مرجع گزرے ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے کوئی اس قسم کا یوم قدس نہیں منایا، امام خمینی کے بعد یہ منایا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن شریف میں بہت سی قسمیں کھائی گئی ہیں، خدا نے قسم کھائی ہے۔ ہم لوگ جو قسم کھاتے ہیں وہ تو کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، لیکن خدا نے جو قرآن شریف میں قسمیں کھائی ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ جی بہت شکریہ انیس کر دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ، سلامت رکھیں آپ کو۔ جی آپ کا سوال آپ سنیے گا، میں آغا صاحب کے اس میں سامنے رکھتا ہوں۔ سیفی صاحب آپ نے بھی سوال سنا ہوگا۔ جی اصل میں فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس پر ہمیشہ ہمارے مسلمانوں کے اندر احتجاج رہا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے ایک دن مخصوص کیا ہے۔ اصل جمعہ کا تعلق جو ہے ماہ رمضان کے آخری جمعہ کا کوئی فلسطین سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک ہمیشہ ہمارے مسلمان مختلف رہنما جب سے اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے تو مختلف دنوں میں اس پر احتجاج ہوتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو مخصوص کیا ہے، یہ انہوں نے ایک سنت حسنہ قائم کی ہے۔
کہ آپ اپنے احتجاج کو ایک دن جو ہے مخصوص کریں اور جس میں تمام عالم اسلام شرکت کرے اور دنیا کفر کے مد مقابل اپنی یکجہتی کو ظاہر کریں. لیکن یہ منع نہیں کیا کہ آپ کسی اور دن نہیں کر سکتے، اور دن بھی کریں، لیکن ایک دن ساری دنیا اسلام کٹھی ہو. تو اس کو امام خمینی نے شروع کیا. جزاک اللہ. جی سبحان اللہ. جی سیفی صاحب، تو اور دوسرا سوال بھی شاید آپ نے سنا کہ قسموں کے حوالے سے سوال کیا انیس صدر صاحب نے. جی اللہ تعالیٰ جو قسمیں اٹھاتا ہے وہ توجہ دلانے کے لیے ہے، ورنہ خدا سبحان اللہ کسی قسم کا محتاج نہیں ہے. میں ایک اور کال لیتا ہوں. سیفی صاحب بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں پہلے تو سب سے پہلے سلام بی بی پاک کو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیں. میں مولانا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں کے لیے دعائیں خاص کر کے صدقہ محمد والے محمد کے لیے. جی آپ کا اس میں گرامی، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ جی میں ناٹنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی ناٹنگھم انگلینڈ سے، UK سے. آپ کا اس میں گرامی؟ عمران فضل میرا نام ہے. جی جزاک اللہ. بی بی پاک کو میرا سلام، اور کیا کہتے ہیں میرے بیٹوں کے لیے خاص طور مولانا صاحب دعا کریں. سلامت رہیں. میرے بیٹوں کے لیے ہدایت کے لیے دعا کریں، اور ان کی صحتوں کے لیے، اور میری بیوی کے لیے بھی، میرے لیے بھی. جی انشاءاللہ ہم ضرور آپ لوگوں کے حق میں دعا گوئیں انشاءاللہ. سیفی صاحب دعا کے حوالے سے ان کے بیٹے کو کیا مسئلہ تھا ان کے؟ کوئی مشکلات ہیں، کوئی دنیاوی یا کوئی پروردگار ان نوکری کی تعلیمی دعاؤں کو کوئی اپنی مشکلات. بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ آمین. جوار معصومہ میں ہیں اور بہت ہی اچھے ایام رحمت، ایام مغفرت، جزاک اللہ. ایام اجابت دعا ہیں. ہمارے بھائی کی جو بھی دعائیں ہیں ان کے دلوں میں پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائے. ان کے بچے کو صحت و سلامتی دے، ان کی محترمہ ان کی بیگم کو، اور خود انہیں پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. سلامت رہیں. سلامت رہیں. میں ایک اور کال لیتا ہوں سیفی صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کا نام؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. علی اسد. علی اسد صاحب. سلامت رہیں علی اسد صاحب. جی جناب میں مولانا صاحب سے کل بھی فون کیا تھا، آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جی سلامت رہیں. بحیثیت جو لوگ سرکار سابر اسد کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے وقت کا وظیفہ کیا ہے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ کس طرح کا، جزاک اللہ. ان کے لیے کیا مطلب، ایک جیسے ہم رسوماتی طور پہ تو شیعہ ہیں، لیکن اصل میں جو امام کے انتظار کرنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو کس طرح کا ہونا چاہیے. آخر میں جناب شاہ علی قدر شاہ صاحب کی مرحوم کی مغفرت کے لیے آپ ان لوگوں سے، اور سیدہ منیرہ فاطمہ بنت محمد شاہ کی مغفرت کے لیے رمضان کے اس مہینے میں خصوصی طور پر دعا کا طالب ہوں. آپ کو بہت سلامت شکریہ. رہیں. سلامت رہیں. سلام. آپ کا اس میں گرامی؟ سید علی اسد نقوی فرام لندن. شاہ صاحب سلامت رہیں. آپ کو مولا سلامت رکھیں انشاءاللہ. سیفی صاحب آپ نے سوال سنا، اور سعید نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انتظار کرنے والوں کے جو ہے کیا جو ہے ان کی خصوصیات ہونی چاہیے، کیا ان کا جو ہے فریضہ ہے. بہت اچھا سوال ہے شاہ صاحب کا. اللہ انہیں سلامت رکھے. جن مرحومین کے لیے انہوں نے فرمایا ہے پروردگار ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، اعلی علیین میں جگہ ناز فرمائے. ہمارا سب سے پہلا وظیفہ ہی یہ ہے کہ ہم مولا کے حقیقی سچے منتظر بنیں، اور انتظار ایک عمل ہے. اس لیے احادیث میں کہا گیا کہ افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. ہماری امت کا، پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کا افضل عمل جو ہے وہ ظہور کا انتظار ہے. تو ہم سب منتظر ہیں امام مہدی کے. تو اب یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ عمل جو ہے اس کو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو 2 لفظوں میں خلاصہ کیا. فرماتے ہیں کہ من سر ان یکون من اصحاب القائم فلیعمل بالورع و محاسن الاخلاق وہو منتظر. کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ امام قائم کے شیعوں میں سے اور ان کے منتظرین میں سے، ان کے اصحاب میں سے قرار پائے، ایک تو اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اور دوسرا حسن اخلاق. جتنا تقوی اور حسن اخلاق بڑھے گا اتنا ہم مولا کے خیمہ کے قریب بڑھیں گے، ان کی قربت میں ان کے پاس جائیں گے. اب اس کو اگر تھوڑا سا کھولا جائے
تو ہمارے علماء بزرگان یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے امام کی معرفت پیدا کرو، امام کے مقام کو جانو، اور یہ جانو کہ امام کیوں غائب ہے، ان کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے، کیسے ظہور کریں گے، ہمارے وظائف کیا ہیں، یہ سارا کچھ ہماری احادیث میں موجود ہے۔ اس کو پڑھو، اپنی علمی پیاس بجھاؤ، اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈو۔ اور آج تو ہمارے پاس انٹرنیٹ، موبائل، ٹیبلٹ ہے، بے شمار علماء، آن لائن کتابیں، PDF، بہت کچھ موجود ہے دنیا انٹرنیٹ میں۔ کوئی اس وقت ہمارے پاس عذر نہیں ہے، صرف ہمیں ٹائم دینا ہے اپنے مولا کو۔ سب سے پہلا سوال ہم انہی مومنین سے یہ کریں گے کہ آپ اپنے مولا کو دن میں کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ؟ اصل آپ کتنی ضرورت اپنے زمانے کے امام کی محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں ایک بیمار ہوتا ہوں اور خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری مہلک میں ہو جائے تو میں اس کے لیے سارے کام چھوڑ کے اتنا پیسہ لگاتا ہوں کسی اچھے ڈاکٹر تک جاؤں اور دوائی لوں۔ تو چونکہ میں ضرورت کو سمجھ گیا نا، میری صحت جو ہے وہ ضروری ہے، تو مولا کا تعلق تو میرے ایمان سے ہے، میری دنیا سے ہے، میری آخرت سے ہے، میری قبر سے ہے، میں نے کل ان کے پیچھے محشور ہونا ہے۔ تو امام تو دنیا آخرت کا امام ہے، تو میں ان کی ضرورت کو کتنا سمجھتا ہوں، کتنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنا ایک ٹائم رکھیں اور اس میں مولا کو پڑھیں، مطالعہ کریں، علمی طور پر، فکری طور پر مولا کے بارے میں سارے سوالوں کا جواب لیں، پھر ان سے ایک روحی تعلق پیدا کریں۔ مولا کے بارے میں جو دعائیں ہیں، کس طرح توسل کرنا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسا ایسا مولا کے قریب کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم آتے ہیں مولا کی اقتداء کی طرف، جزاک اللہ۔ کہ اپنے زمانے کے امام کی پیروی اور اقتداء کیا کرنی ہے، اور اس میں علماء سے پوچھیں، اور علماء آپ کو آپ کے مسائل سے اور جزاک اللہ۔ ان اعمال سے آگاہ کریں گے۔ سلامت رہیں سیفی صاحب، میں ایک اور کال کی طرف چلتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی میں حسن رضا بات کر رہا ہوں، حسن رضا جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں قبلہ؟ ڈنمارک سے۔ جی جی فرمائیے۔ مولانا صاحب کو بھی بہت بہت وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا اللہ۔ ایک دوست بہت خوش۔ مولا سلامت رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم شب قدر ماہ رمضان میں جتنے عبادتیں کیے ہیں، اس کو محفوظ کیسے رکھے، اس کو محفوظ کیسے رکھے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یاد امام زمانہ کیسے ہمیشہ یاد امام رہے، امام ہمیشہ یاد رکھے، اس کے یاد میں کیا کرے کہ امام زمانہ ہمیشہ یاد رکھے۔ یہ 2 سوال ہے۔ جزاک اللہ حضور۔ آپ کا اس میں گرامی؟ حسن رضا۔ حسن رضا صاحب، جزاک اللہ حسن رضا صاحب۔ ضرور اس سوال کو میں قبلہ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، آپ جواب سنیے گا، قبلہ صاحب سے ہم جواب لیتے ہیں۔ جی 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 سلامت رہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، التماس دعا۔ حسن رضا صاحب کا سوال نیو دیکھو یارک جی، سے۔ پہلا اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کریں، چونکہ گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کرتے ہیں، نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے شب قدر کی نعمت دی ہے، خدا نے ہمیں بخش دیا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو اب اس پاکیزگی کو محفوظ رکھیں، گناہوں سے دور رہیں، جو بری خصلتیں ہیں ان کو چھوڑیں۔ اور چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے قریب نہ جائیں، اور دوسرا اپنے زمانے کے امام سے مدد مانگیں۔ آخر میں امام جو ہیں یہ طبیب ہیں، کن بیماریوں کے طبیب ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں، اور وہ روح کی بیماریاں ہیں، بے شک۔ اور وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارے تقویٰ کی باتیں ہیں۔ تو امام ہادی مہدی ہے نا، تو ان سے توسل کریں اور مولا سے ہدایت مانگیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر روز اپنی دن کا آغاز دعائے عہد سے کریں، اور یہ ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا کہ اپنے ہر شیعہ جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز قائم کی بیعت سے کرے۔ اور یہ دعائے عہد ہماری کتابوں میں موجود ہے، گوگل پر بھی سرچ کریں، موجود ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ دعائے عہد کیا ہے؟ یعنی بیعت ہے امام زمان سے، دن کا آغاز مولا کی بیعت سے ہونا چاہیے۔ اور چھٹے مولا فرماتے تھے کہ کم از کم 40 دن تو ہمارے ایسے ہوں پوری زندگی میں کہ ہم نے مہدی زہرا کی بیعت کی، اور اس دعا کا بڑا اثر ہے، اس کا اتنا بڑا اثر ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ 40 دن بیعت کرے گا امام زمان کی، تو اس کا ایک اثر یہ ہے، یا تو اللہ اسے اتنی لمبی عمر دے گا کہ یہ امام مہدی کا زمانہ ظہور دیکھے گا، اور اگر یہ مر گیا تو جب مولا ظہور کریں گے خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔
جزاک تو یہ اللہ، بڑا بے شک تو اپنے دن کا آغاز امام کے بیت سے ہو، اور اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو اپنی زبان میں کہو مولا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، پورا دن آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا. سبحان اللہ. اور جب بھی کوئی کام کرے یہ سوچ لے کہ یہ سلامت کام رہے. مولا کے سامنے اگر میں کرتا تو کیسے کرتا. تو بس یہی یاد ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی اپنے امام کو یاد کر کے سوئے سلامت رہیں انشاءاللہ. سلامت رہیں. سیفی صاحب بہت بہت اللہ شکریہ، سلامت رکھے آپ آپ سے استفادہ کیا. اور ناظرین کرام، قبلہ سیفی صاحب نے اپنی گوہربار کلمات سے ہمیں مستفید کیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ صاحب کا، آپ نے اپنی مصروفیات سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو ناظرین کرام، چونکہ بہت ساری جگہوں سے یہ کالیں مسلسل آ رہی ہے، وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ تمام ناظرین کرام سے. وقت کافی آ چکا ہے اور پروگرام کا ٹائم ختم ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ سب کے لیے جو دنیا کے گوشہ و کنار سے، دنیا کے مختلف ممالک سے فون کر رہے ہیں اور دعا کی التماس کر رہے ہیں، ان سب کی حق میں کریمہ اہل بیت کی زیارت کو پڑھنے سے پہلے ایک پیغام قبلہ صاحب کی گفتگو سے میں آپ تمام ناظرین کو دینا چاہوں گا. کل چونکہ یوم القدس ہیں تو یوم القدس کی ریلیوں میں جانا نہ بھولیے گا اور مختلف طریقوں سے شرکت فرمائیے. خیر اس وبا کی وجہ سے شاید بہت ساری جگہوں پہ یہ مسائل سے دوچار ہو، یہ جمعیت کے حوالے سے، لیکن پھر بھی جس طریقے سے ہو سکتی ہے بہرحال آپ کوشش کیجئے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی جو ہے حمایت میں، ان جلوسوں میں ضرور آپ شرکت کریں. کیونکہ ایک قطعہ پیش کروں گا: مظلوم کا جو شخص طرفدار نہیں ہے، مظلوم کا جو شخص طرفدار نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو مظلوم کا غمخوار نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو مظلوم کا غمخوار نہیں ہے. اور جس ہاتھ سے کی ہو کسی مومن پہ جفائیں، وہ ہاتھ علم چھونے کا حقدار نہیں ہے، وہ ہاتھ علم چھونے کا حقدار نہیں ہے. تو ناظرین کرام، آپ سب کی جانب سے کریمہ اہل بیت کی زیارت کو مختصر پڑھتا ہوں آپ سب کی نیابت میں. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آخر میں تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بالخصوص جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کی مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے، اور بالخصوص ہمارے خادم الحسین اور خادم اہل بیت قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن حسنی مرحوم، اور جناب ہمارے دوست عزیز قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ قاسم رجائی کو بھی یہاں پر ہم یاد کریں گے. تو ان کی مغفرت کے لیے آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے دعا فرمائیں، اور سب کی مغفرت کے لیے ایک نعرہ صلوات آپ ارشاد فرمائیں: اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انہی کلمات کے ساتھ کل تک کے لیے مجھ حقیر احمد حسین زمائری اور قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر سیفی صاحب کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.